السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے مہرال اور اس کی رائٹر ہیں ثانیہ ممتاز۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنی ہیزل آنکھوں کے گرد مہارت سے کلنزر لگانے میں مصروف تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ میک اپ خوبصورت ہونے کے لیے کرتی تھی، خوبصورت تو وہ بھلا کی تھی۔ میک اپ کا سہارا تو اسے ان نشانات کو چھپانے کے لیے لینا پڑتا تھا جو اسے اس کا قصور نہ ہونے کے باوجود سہنا پڑتے تھے۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اب وہ خود کو فرصت سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ کالے رنگ کی جینس پر مسٹرڈ ٹاپ جس کے بازوؤں پر کالے ہی رنگ میں ایمبرائڈری کی ہوئی تھی، گلے میں پرنٹڈ کالا اسکارف لپیٹ رکھا تھا جس کے دونوں پہلو آگے کر رکھے تھے، بالوں کی سادگی سے ہمیشہ کی طرح کمر پر گرا کر رکھا تھا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے۔ آنکھوں پر صرف مسکارا اور چہرے پر بیس کی ایک لیئر کے ساتھ پیچ لپ کلر لگا رکھا تھا۔ شاباش جانی، کسی اینگل سے بھی پتہ نہیں چل رہا کہ تم نے کل رات ڈنر کی جگہ مار کھائی ہے۔ گڈ جاب۔ آئینے میں اس کو بیڈ کے کنارے پر بیٹھی وہ لڑکی نظر آئی جو بالکل اس کے جیسی لگتی تھی۔ اس کو مسکراہٹ پاس کرتی وہ کندھے پر بیگ ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے کسی پر بھی نظر نہیں ڈالی تھی، مگر پھر بھی اس کا لاشعور بتا رہا تھا کہ سامنے بیٹھا سمیر اپنی برابر کی نشست پر بیٹھی ہوئی مہک کے ساتھ مل کر اس کی ہنسی اڑا رہا ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا تھا مگر وہ اس کی عادی ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ابھی بھی اسے اس کی بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ گلا کھنگارتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا۔ وہ مجھے امریکن یونیورسٹی سے اسکالرشپ کی آفر ہو رہی ہے۔ آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ میں کافی دنوں سے اجازت لینا چاہتی تھی لیکن آپ نہیں۔ فوراً سے آملیٹ منہ میں ڈالتے اس کے سوتیلے باپ کی طرف سے آواز آئی تھی۔ سوری؟ وہ آبرو اچکاتی ہوئی ایسے پوچھنے لگی گویا اس کی سماعت کام نہ کر رہی ہو۔ ایک دفعہ سنائی نہیں دیا اجازت نہیں ہے؟ آخری الفاظ میں وہ غرا کے بولا تھا جنہوں نے اسے گم کر دیا تھا۔ اس نے محض جوس کا گلاس پینے پر اکتفا کیا اور بیگ اٹھا کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ اپنے آپ کو رونے سے اس نے بمشکل روکا ہوا تھا کہ اگر وہ رو دے گی تو اس کا مسکارا پھیل جائے گا۔ اپسیٹ ہو؟ وہ کار ڈرائیو کر رہی تھی جب اس کی جیسی دکھنے والی لڑکی پیسنجر سیٹ پر نمودار ہو گئی۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ ایک آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پر لڑھک گیا۔ جانتی ہو اس بھیڑیے نے کیوں کیا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے بچوں سے آگے نکل جاؤں یا اس کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو چھوڑ کر اپنی عزت نفس پر جیوں۔ اب آنسو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہمدرد کچھ کہتی، گاڑی پارکنگ لاٹ میں رک چکی تھی۔ گاڑی روک کر وہ مرر میں دیکھ کر اپنا میک اپ سیٹ کرنے لگی تھی جس کو مسکارے نے خراب کر دیا تھا۔ آج اس کی پریزنٹیشن تھی اور بدقسمتی سے اس کا گروپ ممبر جبرائیل تھا۔ ان دونوں میں شروع دن سے ہی انڈیا اور پاکستان والی جنگ چلتی آ رہی تھی۔ اس کو وہ اس لیے پسند نہیں تھا کیونکہ یہ بھی اس کو پسند نہیں تھی۔ مس مہرال، پی پی ٹی آپ کے لیپ ٹاپ سے چلائی جائے گی، اپنا لیپ ٹاپ ریڈی رکھیں۔ اس کے پیچھے سے آتی ہوئی جبرائیل نے اسے پکارا تھا۔ اور آپ کی جمع تہذیب محض اس لیے دی گئی تھی کہ اس کے سامنے پروفیسر فہمینہ احمد کھڑی تھی اور پوری یونیورسٹی میں وہ پروفیسر فیمنسٹ کے نام سے جانی جاتی تھی اور ان سے پنگا لے کر وہ آخری سال میں اپنا ریکارڈ خراب نہیں کروانا چاہتا تھا۔ یہ کس طرح سے پکار رہے ہیں آپ ایک لیڈی کو مسٹر جبرائیل؟ آپ یونیورسٹی لیول پر آ کر ابھی تک اتنا نہیں سیکھ سکے کہ کسی کو مخاطب کرنے سے پہلے ان سے ان کی اجازت مانگی جائے؟ ایتھکس کہاں ہیں آپ کے؟ بالوں کی ڈائی کر کے باب کٹ کروا رکھا تھا اور آبرو تو اتنی پتلی تھی گویا پینسل سے لائن کھینچی ہو۔ پروفیسر کی بے وجہ بے عزتی پر جبرائیل کا شدت سے دل چاہا کہ وہ زور سے پھونک مارے اور پروفیسر کے سارے آبرو اڑ جائیں یا ربڑ لے کر ایک ہی دفعہ وہ آبرو مٹا دے۔ سوری میم، غصے پر بے تحاشا قابو پاتے ہوئے اس نے سانس خارج کی اور بمشکل سوری بولا۔ اسے سے دیکھ کر مہرال کے دل میں سکون کی ایک لہر اٹھی اور چہرہ کھل اٹھا۔ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم کہہ کر وہ چلی گئی اور مہرال کے خوبصورت تراش والے ہونٹوں کو ایک تپا دینے والی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیپ ٹاپ ریڈی رکھو، 15 منٹ پہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اس کی خوبصورت آنکھوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوا واپس مڑ گیا۔ بلو جینس پر وائٹ ٹی اور اسکرین براؤن بلیزر میں بال اوپر کی طرف بلو ڈرائی کیے ہوئے تھے جو کہ تقریباً 2 انچ تک جاتے تھے۔ اونچی مغرور ناک لیے جب وہ اپنی شہد رنگ کی آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے پریزنٹ کر رہا تھا تو وہ اسے کہیں سے بھی گوار نہ لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جبرائیل کا یہ گنوار والا روپ خاص مہرال کے لیے ہی ہوتا ہے، بالکل ویسے جیسے باقی سب نے بھی اپنی اپنی ایک سائیڈ مہرال کے لیے مختص کر رکھی تھی۔ اب وہ اپنی جگہ سے جا رہا تھا، اس کا مطلب تھا کہ وہ پریزنٹ کر چکا ہے۔ ڈیم اٹ، اس گنوار کو میں اتنی اہمیت کب سے دینے لگی؟
اپنی جگہ سے اٹھ کر اب وہ پریزنٹ کرنے آ گئی تھی اور نہایت کانفیڈنس سے پریزنٹ کرنے لگی تھی، جبکہ جبرائیل کی نظریں شدت سے وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ گنوار دل میں سوچتے ہوئے پریزنٹ بھی کر رہی تھی۔ ان کی پریزنٹیشن بہت اچھی رہی تھی۔ ہاں، وہ ایک بہت اچھی اسپیکر تھی، لیکن صرف تب تک جب تک وہ بھیڑیے کے سامنے پیش نہ کی جاتی۔ مہرال، ہم تمہارے لیپ ٹاپ سے ہی پریزنٹ کر لیں؟ میرا لیپ ٹاپ بہت سلو چل رہا ہے اور اسے خراب امپریشن رہے گا یہ علی بیگ تھا۔ مہرال اور جبرائیل میں اگر مقابلہ بازی نہ چل رہی ہوتی تو بل ضرور یہی ٹاپر ہوتا بیچارہ۔ ہاں شیور، کوئی مسئلہ نہیں۔ عادت سے مجبور مہرال، جو کسی مدد کے لیے انکار نہیں کرتی اور مصیبتوں کو دعوت دیتی ہے، فوراً ہاں کر دی۔ آنکھوں سے ہی دیکھ کے جلانے کا ارادہ تھا۔ چچ میں زندہ ہوں، اس پر طنز کرتے ہوئے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انتہائی کھا جانے والی نگاہوں سے وہ اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ رہا تھا کہ اب سے تمہیں جنگلی نہیں بہروپیہ کہا کروں گا۔ سائلنس ان دا کلاس۔ پروفیسر جاوید نے تنبیہی نگاہوں سے دونوں کو وارننگ دی، کیونکہ دوسروں کے سامنے تم انتہائی تہذیب یافتہ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہو۔ اپنی بات پھر بھی ہلکی آواز میں جاری رکھتے ہوئے وہ اپنی چیئر پر پیچھے کو ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تہذیب کا تو لفظ ہی تمہارے منہ سے غیر تہذیب یافتہ لگتا ہے۔ بہتر ہے کہ تہذیب جا کر برش کرائے، کیونکہ اوہ تم تو برش بھی نہیں کرتے ہوگے گنوار۔ آخری لفظ اس نے ذرا سا اونچا کہا تھا۔ تہذیب؟ مہرال کہہ رہی ہے کہ تہذیب کو برش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نے گنوار بھی کہا ہے۔ پیچھے بیٹھی تہذیب سے مخاطب ہو کر جبرائیل اسے سنجیدگی سے ادھورا سچ بتانے لگا۔ لاسٹ وارننگ فار یو گائز۔ اب کی بار پروفیسر نے تھوڑے غصیلے انداز میں کہا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہڑبڑاہٹ میں مہرال غصے سے جبرائیل کو دیکھنے لگی، جو کہ کافی محظوظ نظر آتا تھا۔ کیوں؟ کیا تم نے نہیں کہی یہ الفاظ؟ آبرو چکاتا ہوا وہ الفاظ سے کھیل گیا تھا، اور مہرال کا دل چاہا وہ اینٹ مار کر اس کا سر پھاڑ دے۔ ہاں مگر تہذیب، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ چپ ہو جاؤ۔ وہ معصوم لڑکی جو نروس ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اب رونے لگی تھی۔ گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ تم دونوں کلاس سے باہر۔ لیکن سر، مہرال نے کہنا چاہا تھا۔ آؤٹ رائٹ ناؤ۔ گلا پھاڑتے ہوئے جب انہوں نے کہا تو دونوں نے اپنے اپنے بیگز کندھوں پر ڈال کر فوراً سے باہر کا رخ کیا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہی یہ سب گنوار انسان۔ اگر تم اپنی بکواس تھوڑی دیر کے لیے تمیز سے بات کرو۔ نکال دی گئی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ پر الزام دو گی۔ غراتا ہوا وہ ایک قدم آگے بڑھا تھا۔ تمیز کی بات تمہارے منہ سے انتہائی بدتمیز لگتی ہے، اور سارا نزلہ مجھ پر نہ گراؤ۔ جاہلوں کی طرح تم ہی بات ختم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ایک قدم بڑھا کر اب وہ بھی آگے آئی تھی۔ یو نو واٹ، تم سے بات کرنا بالکل فضول ہے۔ اب وہ قدم پیچھے ہٹاتا ہوا مڑ کر جانے لگا تھا۔ فضول سے تمہارا ناطہ جو بہت خاص ہے، تو ہر فضول کام جبرائیل افروز ہی کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مٹھیاں بھیج کر واپس کوئی جواب دیتا، وہ فوراً مڑ کر کیفیٹیریا چلی گئی تھی۔ مادام، یہ رہا آپ کا لیپ ٹاپ، مدد کے لیے شکریہ۔ وہ کیفے میں اپنے دوست شمائم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب علی بیگ لیپ ٹاپ واپس کرنے آیا تھا۔ اینڈ سوری فار دا انسیڈنٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوہ ناٹ اگین۔ اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں ڈسکس کرنے کو۔ آنکھیں گھماتی ہوئی بات بدلنے لگی۔ در حقیقت وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو بھی کلیشز ان دونوں کے درمیان رہتے ہیں اسے کوئی تھرڈ پرسن انجوائے کرے، اس لیے وہ دونوں یہ جنگ بہت حد تک سیکریٹ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن کیا ہے نا، لوگ زیادہ بہتر آبزرور ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونے سے پہلے انہیں بہت پہلے پتہ چل جاتا ہے، محبت بھی اور نفرت بھی۔ شیور، انجوائے۔ کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا وہ واپس چلا گیا، اور مہرال اسے ناسمجھی سے دیکھتی رہی۔ یہ کس بارے میں بات کر کے گیا ہے؟ شمائم انجان تھی، کیونکہ وہ بزنس اسٹوڈنٹ تھی اور مہرال IT اسٹوڈنٹ۔ وہ مہرال کی اکلوتی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن ہر بات شیئر نہیں کرتی تھی کیونکہ مہرال کو ٹرسٹ ایشوز بہت تھے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ وائٹ ساس میں فرائز ڈپ کر کے کھاتی ہوئی مہرال نے غیر تسلی بخش سا جواب دیا، اور شمائم نے بھی اسے غیر تسلی سا اوکے کہہ دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب وہ گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ سے باہر لے گئی تھی اور باہر سروس روڈ پر لے جا کر گاڑی ایک طرف لگا دی تھی۔ افسوس کہ آج یونیورسٹی میں ہفتے کا آخری دن تھا، چونکہ یہ 7واں سیمسٹر اور آخری سال تھا، تو اسے ہفتے میں بس 3 دن آنا ہوتا تھا۔ یونیورسٹی میں مصروف رہ کر وہ خود کو تھوڑی دیر کے لیے پرسکون حالت میں محسوس کرتی تھی۔ اب وہ گاڑی میں ہی جلدی جلدی عبایا پہن کر نقاب کرنے لگی تھی۔ وہ 3 سال سے ایسا ہی کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے فوراً بعد وہ چند گھنٹے کی جاب کیا کرتی تھی، اس کے لیے نقاب پہننا ضروری ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ بات اس کے گھر والوں سے چھپی ہوئی تھی، ورنہ فرقان نظامی کی سو کولڈ عزت نفس جاگ جاتی اور اسے بہت برا بھگتنا پڑتا۔ ہاں، مگر اس نے گھر میں یہ بتا رکھا تھا کہ وہ فری لانسنگ کر رہی ہے، جس سے فرقان نظامی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ آن لائن جاب کرنے سے حلقہ احباب میں کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ فرقان نظامی کی سوتیلی بیٹی اپنے اخراجات کے لیے جاب کر رہی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نظامی اسے کبھی کسی چیز کے لیے منع کرتا، وہ اسے وہ سب کچھ دلاتا جو وہ مانگتی، مگر جب تک وہ مانگتی نہیں تھی اسے بھیک نہیں ملتی تھی۔
یہی وجہ تھی جس نے اسے چپکے سے جاب کرنے کے لیے اکسایا، اور جاب دلوانے میں اس کی مدد شمائم کے ڈیڈ نے کی تھی۔ کچھ اس کی اپنے اسکلز نے بھی اس کو کافی ترقی دلوائی تھی، ورنہ آفس کے ٹائمنگ سے ہٹ کر اسے کوئی بھی جاب آفر نہ کرتا۔ اگر اس کی یہ جاب نہ ہوتی تو آج اس کے ہاتھ میں قسطوں پر لی گئی یہ چھوٹی سی کار نہ ہوتی، جس کی اب بس چند اقساط ہی رہ گئی تھی، جلدی وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ پھر وہ آسانی سے باقی کی تنخواہ استعمال کر سکے گی اور بھیک مانگنے سے بچ جائے گی۔ صدے شکر۔ نقاب سیٹ کر کے اب وہ گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے جبرائیل پر پڑی تھی، جو اپنی بائک سے اتر کر دیوار کے ساتھ لگے زخمی کتے کے بچے کو شاپر سے آزاد کر رہا تھا۔ مہرال کے منہ سے بے اختیار نکلا جب وہ کتا اس پر شاپر ہی میں سے جھپٹنے لگا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا کہ اس بار آنے والا وہ نہیں جس نے اسے سنسار کیا ہے، بلکہ اس دفعہ آنے والا اس کا مسیحا ہے۔ اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے پتہ نہیں کب وہ اتنی گہرائی میں چلی گئی۔ لوگوں کے لیے تو مسیحا بھی آ جاتے ہیں، مجھے تو میری زندگی نے بس بھیڑیوں اور گنواروں سے نوازا ہے۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر نقاب میں جذب ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے اگنیشن میں چابی گھما کر وہ کار اسٹارٹ کرنے لگی تھی، کیونکہ آنے والا مسیحا زخمی مظلوم کو قید سے نکال کر اپنے ساتھ لے جا چکا تھا، اور وہ اپنے مسیحا کے قریب ہوتے ہوئے بھی اس سے بے خبر بیٹھی تھی۔ مہک، کیا تم آج پھر ڈنر کرتے ہوئے ساتھ میں ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہو؟ رات 8 بجے جب مہرال آفس سے واپس آئی تھی تو ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی کل رات والا واقعہ یاد کروانے کی غرض سے سمیر نے استہزائیہ انداز میں ہانک لگائی، جس پر موبائل میں مصروف مہک نے سر اٹھا کر ہنستے ہوئے مہرال کو دیکھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مہرال کے قدم اسی جگہ پر جم گئے اور دل کسی نے مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ حالانکہ اس نے مار کھانے جیسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن وہ دونوں بھائی بہن اسباب بنا لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مہرال ان دونوں کی زبانیں بند نہیں کروا سکتی تھی، وہ یہ کام پل بھر میں کر سکتی تھی، لیکن ماضی میں جب اس نے ایسا کیا تھا تو اس کی زبان گرم اسٹریٹنر سے اسٹریٹ کی گئی تھی تاکہ مستقبل میں وہ سیدھی رہے۔ پاپا، آپ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ ماما، آپ جب مر جائیں گی تو آپ کو قبر میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ آنسو بنا اجازت اس کی گال سے نیچے بہہ گیا تھا، جسے اس نے فوراً ہاتھ کی پشت سے صاف کر لیا تھا، اور اس منظر کو ان دونوں نے خوب انجوائے کیا تھا۔ نہیں برو، جب ڈرامہ ڈیلی سوپ میں آئے تو اپنی قدر کھو دیتا ہے، ایسا کرو اسے ویکلی ہی رہنے دو۔ یہ سن کر مہرال کے دل کو تھوڑا سکون ہوا۔ وہ فوراً لمبے لمبے اسٹیپس لیتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی اور پیچھے اونچے اونچے قہقہوں کی آواز چھوڑ گئی۔ ماما، ڈور ناک کرتی ہوئی وہ اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جس سے وہ تقریباً 1 ہفتے بعد مل رہی تھی۔ ایسا ہی ہوتا آیا تھا ہمیشہ۔ اس کی ماں کو کٹی پارٹیز، انٹرنیشنل ٹرپس، شاپنگز، بزنس پارٹیز اور دوسری سرگرمیوں سے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے اس کا حال بھی پوچھ سکتی۔ آج چونکہ اتوار تھا اور مہرال گھر پر تھی تو اسے موقع مل گیا بات کرنے کا۔ اوہ مہر، آ جاؤ۔ نگاہیں ابھی بھی اس نے اپنے فون سے نہیں ہٹائی تھی۔ دیکھنے میں اس کی ماں بلا شبہ بہت حسین اور اپنی عمر سے بے حد کم دکھتی تھی، لیکن کوئی مہرال سے پوچھتا کہ وہ کتنی بدصورت تھی۔ پیسے چاہیے مجھے، پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے میری۔ بنا کسی تخاطب اور حال احوال کے وہ ڈائریکٹ اپنے مطلب پر آئی تھی۔ تو جاؤ اپنے ڈیڈ سے لے لو جا کر، تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری پاکٹ منی وہی دیتے ہیں، مجھے منع کر رکھا ہے انہوں نے۔ میک اپ سے لبریز بھویں چکا کر وہ اس سے کہنے لگی تھی۔ سمیر آپ کے سامنے آپ کے بیگ سے پیسے نکال کر لے جاتا ہے، مہک آپ کا کریڈٹ کارڈ بنا بتائے استعمال کرتی ہے، ان کی دفعہ یہ سب پابندیاں کہاں ہوتی ہیں؟ اپنی ہی جگہ پر کھڑی ہو کر وہ تیز انداز میں بولنے لگی تھی۔ آواز نیچی رکھو، تم خود کے ساتھ ان کا موازنہ کر رہی ہو جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ اب کے نکھت بھی تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ یہ ناانصافی اسی بنیاد پر کی جا رہی کہ وہ پیسے والے باپ کے اولاد ہیں اور میں ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئی تھی۔ اگر ایلٹ کلاس کے لوگوں کی سوچ اتنی گری ہوتی ہے تو لعنت ہے ان پر اور تھو ہے ان کے پیسے پر۔ اب کہ وہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ چٹاخ، انہی کے ٹکڑوں پر پل کر انہی کے خلاف بات کر رہی ہو؟ تھو تو تمہارے اس باپ پر ہے جس نے نہ کبھی مجھے سکون دیا اور نہ تمہیں سنبھال سکا۔ تھو تو اس پر ہے جس کی جیب تمہیں اتنی آسائشوں میں سے ایک بھی مہیا نہ کر پاتی۔ تھپڑ مارنے کے ساتھ نکھت اپنے الفاظ کے بھی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ہونٹ کے پاس سے نکلی ہوئی خون کی ننھی بوند کو صاف کرتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرا دی۔ جو زخم نکھت کی انگوٹھی سے آیا تھا وہ تو بالکل بھی وزن نہ رکھتا تھا اس کے آگے جو اسے نظامی کی طرف سے ملتے تھے۔ صد افسوس کہ آپ اسی تھوک کو چاٹنے کئی بار گئیں، مگر اس تھوک نے آپ کے منہ لگنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنی حدود جانتا تھا۔ یہ کہتے کے ساتھ ہی وہ نکھت کے کان کے قریب جھکی جہاں نکھت گم کھڑی تھی۔ بڑا ہی گھٹیا اسٹینڈرڈ ہے نکھت تمہارا۔ سرگوشی میں اپنی آخری لائن اس نے اپنی نانی کی لوٹائی تھی، جس سے نکھت کو اندازہ ہوا کہ اس نے نکھت اور نکھت کی ماں کی سب باتیں سن لی تھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ پیچھے نکھت گم کھڑی تھی مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔
یہ پہلی بار نہیں تھا کہ جب نکھت نے مہرال کو نظامی کے ٹکڑوں پر پلنے کا تانا نہ دیا ہو۔ نکھت تقریباً مہرال کے ساتھ ہر ملاقات پر ایسا ہی کرتی تھی، مگر آج مہرال جو کر کے آئی تھی اس سے مہرال کو یہ تسلی ہو گئی تھی کہ اب کم از کم نکھت سے اسے ایسا کچھ نہیں سننا پڑے گا۔ گرے ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی ہمدرد بھی اونچے ہاتھ کیے ہوئے تالی بجاتے داخل ہوئی، جیسے اسے اس کی پرفارمنس کی داد دے رہی ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں اس کے ساتھ، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس کے ساتھ، اور وجہ صرف تم ہو۔ سر پر بلیک ہیٹ پیچھے کو پہنی، وائٹ ٹی پر ڈینم جیکٹ اور بلو جینس میں آج وہ معمول سے ذرا مختلف لگ رہا تھا۔ آنکھوں پر بلیک ریمڈ گلاسز، ٹین اسکین، سبسوڈ آنکھیں اور ہلکی بڑھی ہوئی شیف کے ساتھ پرفیکٹ جو لائن ہونے پر وہ ہر اینگل سے ہالی ووڈ کا ہیرو لگتا تھا۔ ارے یار، یہ ایررز ہم پروگرامرز کی دنیا سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ لیو اس الون فار گاڈ سیک۔ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹاپ پر بھی اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ ہاں بھائی، تو تمہارا ڈیٹینشن لینے میں چیمپئن رہا ہے نا؟ جبرائیل جو چائے اور لوازمات لا کر ٹیبل پر اپنے اور میر کے کھانے کے لیے رکھ رہا تھا، کھا جانے والی نظروں سے میر کو گھورنے لگا۔ یہ لو ٹھوسو، میری محنت اور حمایتیں کیا کرو دشمنوں کی۔ صوفے پر بیٹھتا ہوا وہ برا منا گیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں گھر کی اسٹڈی میں بیٹھے ہوئے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، میر اس کی آخری بات سے اپنی ہنسی روک ہی نہ پایا اور سر پیچھے کو گرا کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ آئی کانٹ بلیو، وہ بے ضرر لڑکی کسی کی دشمن والی لسٹ میں کیسے شامل ہو گئی؟ کیا اس کی کامیابی سے جیلس ہو رہے ہو؟ ہا ہا ہا۔ آخری بات کہتے ہوئے پھر سے اس کا قہقہہ چھوٹ گیا تھا اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا اور زور سے لیپ ٹاپ کی کیز کو زور زور سے ہٹ کیا۔ ڈیم یو۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے اور پھر سے میر نے بات کا آغاز کیا۔ تمہیں اپنی ذاتی دشمنی اس کے ساتھ کم از کم اس طرح نہیں نکالنی چاہیے، اس کی پروفیشنل لائف پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اب کیا اس نے سنجیدگی سے سمجھانا چاہا تھا۔ تمہیں اگر اسی طرح بکواس کرنی ہے تو اپنی پشت اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ وہ جانتا تھا کہ اسے مزید سمجھانے کے لیے میر کیا بک دے گا، لیکن وہ خود جس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ بات کیسے میر کے منہ سے سن لیتا تو مزید خود پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا۔ سر جھٹک کر اب وہ چائے کا مگ پکڑ کر میر کے لیپ ٹاپ میں جھانکنے لگا، جس نے اب وہ مشکل اپنی ہنسی پر قابو پایا تھا۔ یہ اتنے ایررز کس بات پر شو کر رہا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے میر سے سوال کرنے لگا تھا۔ اوہ سمجھ گیا، جبرائیل نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، جیسے اس کو پتہ چل گیا ہو کہ ایررز کیوں آ رہے ہیں۔ اگر تم اپنا دماغ یہاں وہاں فضول باتوں میں استعمال کرنے کے بجائے کام میں لگاؤ تو کم از کم تھوڑا فائدہ ہو جائے، فارغ انسان۔ کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ میر کے ہاتھوں سے لے لیا۔ کم از کم تمہاری طرح ہر وقت اپنے دشمن پر آزمانے والے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بارے میں نہیں سوچتا میرا دماغ۔ دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی اور فرصت سے خلا میں گھورنے لگا۔ جبرائیل نے اس کی بات کو اگنور کرنے میں ہی عافیت جانی تھی، ورنہ نہ جانے وہ اور کیا کیا بکتا رہتا۔ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر وہ کتاب پڑھنے میں مگن تھی جب اس کے موبائل کی بپ بجی۔ اس کا کوئی موڈ نہیں تھا موبائل دیکھنے کا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ پر جبر کرتے ہوئے موبائل پکڑ لیا۔ کسی انناؤن نمبر سے کچھ تصاویر وصول ہوئی تھی۔ تصاویر ڈاؤن لوڈ ہوئی تو وہ اپنی جگہ ہی ساکت رہ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ کس کے پاس ہے میری تصاویر؟ خود کلامی کرتے ہوئے اس پر جیسے سکتہ طاری ہو چکا تھا، کیونکہ وہ تمام تصاویر اس کی پرسنل تھیں۔ قابل اعتراض تو نہیں کہا جا سکتا، مگر ہاں کسی کے پاس وہ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بھیڑیا مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس پر پابندی عائد تھی، لیکن انہی تصاویر کو وجہ بنا کر اس کی بدبختی لانا بالکل ممکن تھا۔ حالانکہ اگر مہک کے بارے میں قابل اعتراض تصاویر بھی منظر عام پر آ جاتی تو اسے فریڈم آف چوائس کہہ کر اگنور کر دیا جاتا۔ وہ موبائل بیڈ پر رکھ کر بال نوچنے لگی تھی، پھر کسی خیال کے تحت اس نے موبائل اٹھایا اور اس سے پہلے کہ وہ میسج کرتی اسی نمبر سے کال آنے لگی تھی۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کال ریسیو کی۔ ہیلو ہنی، تصاویر مل گئیں، کیسا لگا سرپرائز؟ اور ساتھ ہی فون میں سے ایک قہقہہ بلند ہوا۔ وہ جو بھی تھا اس وقت مہرال کو انتہائی کمی نہ لگا۔ کون ہو تم؟ خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہوئے تھے۔ سویٹ ہارٹ، مجھے جاننے کی نوبت نہیں آئے گی اگر تم صرف یہ پوچھ لو کہ مجھے کیا چاہیے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا۔ جب تک یونیورسٹی چل رہی ہے تمہاری سروسز۔ سوری؟ اس نے شوق کے عالم میں پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، اپنے سارے پروجیکٹس کو تمہیں شیئر کرنا ہوگا۔ صرف اتنی چھوٹی سی بات کے لیے تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے؟ جانے کہاں سے ہمت مجتمع کر کے اس نے یہ بات کہہ دی۔ اسے تم چھوٹی بات مت سمجھنا، مدد نہیں مانگی، سروسز چاہیے۔ سروسز پر زور دیتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ پہلے زندگی میں ظلم ڈھانے والوں کی کمی تھی کیا جو ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ وہ وہیں سن بیٹھی رہی، پھر تکیے میں منہ دے کر زار و قطار رونے لگی، لیکن یہ خیال آنے پر ایک دم اٹھ بیٹھی۔
मिस महराल, पीपीटी आपके लैपटॉप से चलाई जाएगी, अपना लैपटॉप रेडी रखें। डैम इट, ये तुम होगे, मैंने सोचा भी नहीं था। इतनी गिर जाओगे तुम, इतनी घटिया थे तुम। आंसू फिर से उसके गालों पर से लुढ़कने लगे थे। क्या फ़ायदा होगा उसकी बात मानने का? उसके पास वो तस्वीरें हैं जो मेरे लैपटॉप की हैं। किसी को यकीन नहीं आएगा कि वो उसने चुराई हैं। नफ़रत है मुझे सबसे। सब यहाँ मुझे डसने ही बैठे। एक बार फिर से वो तक्की में मुँह देकर रोने लगी थी। फिर उसकी हमदर्द उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगी। जाने कब रात का तीसरा पहर शुरू हुआ था जब उसकी आंख लगी थी। ब्लू जींस और स्ट्राइट टॉप पर ब्लैक मिनी कोट पहने उसने बाल हस्बे आदत सेंटर्ड पार्टीशन करके पीछे को गिरा रखे थे। गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करते हुए अब वो बैग संभालती पार्किंग से निकलकर यूनिवर्सिटी इंटर होने ही लगी थी कि तभी उसे गाड़ी से निकलता हुआ जिब्राइल नजर आया था। महराल ने फौरन अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा। अभी क्लास स्टार्ट होने में 15 मिनट थे। कोई बात नहीं, आज मैं सीट पर कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। खुद कलामी करती हुई वो जिब्राइल की तरफ बढ़ गई। तस्वीर डिलीट करो मेरी, गोया शहजादी ने हुक्म दिया हो। सॉरी, मगर वो कंफ्यूज हुआ था। किन तस्वीर की बात कर रही थी वो? सुनाई नहीं देता? तस्वीर डिलीट करो वरना बहुत पछताओगे। धमकी देते हुए उसका दिल खौफजदा था, मगर उसने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? जंगलियों की तस्वीर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सक्यूज़ मी नाउ, वो कहकर साइड से निकलने ही लगा था कि महराल ने बाजू आगे करके रास्ता रोक दिया। जिब्राइल जो कि हैरान रह गया था महराल की इस हरकत पर, पहले महराल के बाजू को देखने लगा और फिर महराल को। ये क्या हरकत है? अपनी हुदूद में रहो, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। अब कि वो संजीदा हुआ था और आबरू उचकाकर उससे सवाल करने लगा। बस बहुत हो गया, जो भी तुम्हें चाहिए था हम उसे मिलकर हल कर सकते थे, लेकिन ये जो नीच हरकत तुमने की है ना, भूल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई मदद भी करूँगी। मेरी तस्वीर डिलीट करो शाम तक। कल सुबह सारी यूनिवर्सिटी में यही खबर आम होगी कि तुम्हें लड़कियों के लैपटॉप से उनकी पर्सनल पिक्चर्स चुराने का बहुत शौक है, और तुम जानते हो कि ऐसा करना मेरे लिए कितना आसान है। धमकी देते हुए अगर कोई उसके अंदर झांक लेता तो ज़रूर उस लड़की को ज़बरदस्त एक्टिंग के अवार्ड से नवाज देता। अगर मैं तुम्हारी बकवास चुप करके सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इजाज़त है बकवास करने की। तुम्हें मैं कोई सफाई पेश नहीं करूँगा, जो करना है कर लो। गुस्से में उसकी आवाज़ दोगुना हो गई थी। उसका बाजू नज़रअंदाज करता हुआ वो गुजर गया था और पीछे उसे इसी हालत में सहमा हुआ छोड़ गया था। क्लास में सब हस्बे मामूल हो रहा था। बस दो नफूस थे जिनकी हालत आज मामूल से बहुत मुख्तलिफ थी। एक महराल जो सोच रही थी कि उसने सही किया या नहीं, और दूसरा वो जिसने उसकी तस्वीर चुराई थी, अली बेग। तुम्हें लगता है सब काम करेगा? देख नहीं रहे वो कितनी कॉन्फिडेंट बैठी हुई है? मुझे नहीं लगता कि उसको फ़र्क पड़ता है। हमदान को जिस बात का डर था उसने फ़ौरन बोल दी। तुम जानते नहीं हो अभी भाई को। मैं 101% पुर यकीन हूँ कि सब मेरे प्लान के मुताबिक होगा। मकरू हंसी हंसते हुए उसने बात जारी रखी थी। इसका भाई दोस्त है मेरा, मुझे अंदर की सब बातें पता हैं। लेकिन तुम जानते हो ना कि जिस फैमिली से ये ताल्लुक़ रखती है वहाँ ये तस्वीर कोई माने नहीं रखती। हमदान उसको गलत साबित करने के लिए हर पहलू दिखा रहा था। तुम फिक्र न करो, मैंने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। ये इनका फेवरेट पर्सन नहीं है। आँख मारता हुआ अब वो फिर से क्लास में प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जा हो चुका था। लेकिन आज महराल क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं थी। वो गैर हाजिर थी और ये नॉर्मल नहीं था। और अगर महराल सुन लेती तो वो ज़रूर कहती, पहले कब मेरी ज़िंदगी में चीज़ें नॉर्मल हैं? मेरे से मुंसलिक लोगों के साथ साथ मेरे हालात भी अब नॉर्मल हैं। मामा क्या कर रही हैं आप? 11 साला ज़ैनब ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा था। दुबली पतली लेकिन कदर लंबी सी ज़ैनब ने शॉर्ट फ्रॉक के साथ जीन्स और बालों की हाई पोनीटेल कर रखी थी। ऐसा लगता था कि वो मीर की कॉपी है। उसकी मुशाबहत का ज़्यादा किरदार उसकी सब्ज़ हुड आँखें अदा करती थी। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। शेल्फ पर रखे हुए बर्तन अब वो नीचे दराज में तरतीब से रखने लगी थी। मेरी जान, माथे पर बोसा देते हुए फराह बेगम ने मोहब्बत से ज़ैनब को नवाजा था, जिनके लहजे से इस कदर शफकत टपकती थी कि कोई भी उनकी शफकत को इग्नोर किए बिना न रह सकता था। भाई कब तक आएंगे मामा? आज काफ़ी लेट हो गए हैं। वो प्लेट्स अरेंज करते हुए वो साथ में अब सवाल करने लगी थी। भाई को आज देर हो जाएगी, ऐसा करो तुम तब तक कोई स्नैक्स वगैरह ले लो, फिर जब वो आएगा तो मिलकर डिनर कर लेंगे। धनिया कटिंग बोर्ड पर काटते हुए उन्होंने मुस्कुराकर ज़ैनब को जवाब दिया। मामा, आपको लगता है कि भाई और जेबी मिलकर किसी लड़की को हर्ट कर सकते हैं? प्लेट्स तरतीब देकर अब वो किचन काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हो गई थी और पुरसोच लहजे में फराह बेगम से पूछने लगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा ज़ैनी? हालांकि तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो। वो हैरानगी का इजहार करने के साथ साथ अब काउंटर को ऊपर से गीले वाइप से साफ करने लगी थी, क्योंकि आजकल मुझे जेबी कुछ टिपिकल लग रहा है, और कल जब मैं स्टडी में चीज़ें लेकर जा रही थी तो वो दोनों किसी लड़की के बारे में थोड़ी अलग किस्म की बातें कर रहे थे। जेबी कुछ प्लान कर रहा है मामा। दूसरी तरफ फराह बेगम उसे खामोशी से देखती जा रही थी। पहले तो ज़ैनब कन्फ्यूज़ हुई थी, पर फिर अचानक दिमाग ने अलार्म किया। ओ नो मामा, मैंने छुप कर बातें नहीं सुनी। वो हड़बड़ा गई थी।
پھر تم نے جینی کو بھیجا تھا سننے کے لیے؟ انہوں نے استفہامیہ آبرو چکایا۔ نہیں ماما، میں اسٹڈی کے باہر ان کے لیے اسنیکس لے کر کھڑی تھی اور پھر وہ بس مجھے دیکھ نہیں سکے تھے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آخری بات اس نے منہ میں ہی بڑبڑا دی تھی۔ اچھا، پھر کس کا قصور ہے؟ یہ بات اپنے کرامن کاتبین کو ضرور سمجھا دینا۔ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے انہوں نے اپنی بات کہہ کر ایپرن اتارا اور کچن سے نکل گئی۔ لیکن جیبی کسی کو پسند کرتا ہے وہ مجھے بتا کیوں نہیں رہا؟ وہ ابھی بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آفس سے واپسی پر ابھی وہ ٹی وی لاؤنج میں ہی داخل ہوئی تھی۔ ڈرائیور ریڈ لگیج بیگ گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ وہ سیکنڈز میں جان گئی تھی کہ نکھت آج پھر کسی ٹور کے لیے نکل رہی ہے۔ میری بلا سے سر جھٹک کر کہتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی جہاں سے نکھت تیار ہو کر نیچے آ رہی تھی۔ وائٹ جینس پر لانگ بلیک ٹاپ پہنے اور شولڈر کٹ بالوں کو پونی میں باندھے ہوئے ہلکے سے میک اپ میں بلش ہوا وہ 30 برس کی لگ رہی تھی۔ آپ جہاں بھی جا رہی ہیں پہلے میرے پرمیشن لیٹر پر سائن کر دیں۔ اگلے ہفتے یونیورسٹی کا ٹرپ جا رہا ہے نارتھن ایریاز میں، اس بار میں بھی جاؤں گی۔ نکھت آخری سیڑھی پر تھی جب مہرال اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہت ہی نامحسوس انداز میں اس نے راستہ روکا تھا۔ فرقان سے کروا لو، میں نہیں کر سکتی، اب ہٹو راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اپنی گھڑی دیکھتے ہوئے اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ نہیں، جب تک آپ سائن نہیں کریں گی میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ تو سن لو پھر، میں سائن نہیں کروں گی اور تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہٹو اب۔ اس سے پہلے کہ نکھت مہرال کو دھکا دیتی، مہرال نے خود ہی دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں اس دفعہ ہر حال میں جاؤں گی۔ آپ نے کبھی مہک اور سمیر کو منع کیا ہے کہیں جانے سے؟ شرم نہیں آتی میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے؟ اس نے پھر سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی۔ لیکن نکھت وہ تو اسے سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ کسے دیکھ رہی ہے وہ؟ اس سے پہلے کہ مہرال پیچھے مڑ کر آنے والے کو دیکھ پاتی، چٹاخ زوردار تھپڑ سے وہ دور صوفے کے پاس گری اور اسی کے ساتھ اس کا بیگ بھی زور سے گرا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ کیا یہ اس کا کندھا تھا یا بیگ میں پڑا لیپ ٹاپ؟ لیکن یہ سوچنے کے نظامی نے اسے مہلت ہی نہ دی تھی۔ اس کے خوبصورت بالوں سے زور سے پکڑ کر اسے اٹھایا، جس کے رد عمل میں مہرال چیخ اٹھی تھی۔ بھوک تو اب! ایک بار پھر گھڑی میں وقت دیکھتے نکھت لب بھیج کر کہتی باہر نکل گئی۔ ناانصافی! انصاف دلاؤں میں تمہیں؟ چٹاخ 1 2 3 یکے بعد دیگرے نہ جانے کتنے تھپڑ پڑ گئے تھے اسے، یہ گننا تو اسے یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اوقات بھول گئی ہو اپنی، جو میرے بچوں سے اپنا موازنہ کر رہی ہو؟ اس کے جبڑوں کو سختی سے اپنے پنجے میں دبا کر اب وہ اس سے اس کی اوقات اگلوانا چاہتا تھا۔ جواب دو! وہ زور سے چیخا تھا۔ میری اولاد کی برابری کر سکتی ہو؟ شور کی آواز سن کر مہک اور سمیر بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ سمیر سیڑھیوں پر بیٹھ کر اور مہک صوفے پر بیٹھ کر شو انجوائے کرنے لگے۔ اس کے پنجوں کی سختی میں وہ بول نہیں سکی تھی۔ بمشکل اپنا سر اس کی گرفت میں ہلا کر بات کی تردید کی۔ چٹاخ! موازنہ کیسے کر رہی تھی پھر؟ جبرن پوچھا گیا۔ وہ مسلسل انکار میں سر ہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے مگر بھیڑیے کو بالکل رحم نہ آیا۔ اس نے مہرال کو بازو مروڑ کر اس کے پشت سے لگایا اور بال ابھی بھی اس کی گرفت میں تھے۔ بتاؤ اور کیا کیا بکتی ہو میری اولاد کے بارے میں، بولو! وہ گرجدار آواز سے چلایا تھا کہ مہرال کی روح تک کانپ اٹھی۔ سوری ڈیڈ! ہچکیوں میں روتے ہوئے اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ بکواس بند کرو! گرجدار آواز نے اسے پھر سہما دیا تھا۔ 2 کوڑی کی اوقات ہے تمہاری، 2 کوڑی کی! جھٹکے دے کر اسے چھوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اسے بتانے لگا۔ کیا اوقات ہے تمہاری؟ وہ ایسے پوچھنے لگا جیسے کسی کو سبق پڑھا کر اسے سنا جاتا ہے، لیکن وہ سن ہو کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیا بولنے کو کہہ رہا تھا؟ کیا یہی سچ تھا؟ بکو! اونچی آواز نے پھر اسے سہما دیا تھا۔ 2 کوڑی! منہ سے بے اختیار ہچکیاں نکلنے لگی تھی۔ 2 قدم مہرال کی طرف بڑھا کر پھر سے اس کا جبڑا بھینچ لیا تھا۔ اب دوبارہ موقع نہ آئے تمہیں تمہاری اوقات یاد کروانے کا، سمجھی؟ بمشکل اس کا سر اسپات میں ہلا تھا۔ اور تم ہمیشہ اسی گندگی سے بلانگ کرتی رہو گی جہاں سے تم آئی ہو۔ زور سے جھٹکا دے کر اسے بائیں طرف پھینکا اور وہ جا کر ٹیبل سے ٹکرائی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے! تحقیر سے لبریز لہجے میں اس نے انتہا بری طرح دھتکارا تھا اور وہ اتنے میں ہی اپنی عافیت جانتے ہوئے بنا اپنا بیگ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ خاموش لب اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرے پر بے حد جلن تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کا چہرہ سوج چکا ہوگا۔ ظالم، بھیڑیا، جلاد! وہ چلتی ہوئی آئینے کے قریب آئی۔ لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بزدل، کمزور، نیچ، گھٹیا سسکتے ہوئے اب وہ نظامی کو نچلے درجے پر لے آئی تھی۔ کب آتا ہے مکافات عمل؟ میرے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ روتے روتے اسے پھر ہچکیاں آنے لگی تھیں
اور اپنے چہرے کے زخم دیکھ کر اسے اور رونا آیا۔ میرا مسیحا کہاں ہے؟ میرے دل کی آگ کب ٹھنڈی ہوگی؟ دل پر ہاتھ رکھے اب وہ روتے روتے چلانے لگی تھی۔ میرے بے وفا ماں اور تھرڈ کلاس باپ کو کب اپنی اولاد کی محبت یاد آئے گی جیسے نظامی کو اپنی اولاد کے لیے ہے؟ وہ کیوں مجھے بھلا بیٹھے ہیں؟ یہ کیسی زندگی دی ہے آپ نے مجھے؟ ایسے رکھتے ہیں آپ اپنے بندوں کا خیال؟ ایسی زندگی لے لیں آپ جس میں عمر بھر کے غم پروئے ہیں آپ نے۔ نفرت ہوتی ہے مجھے اس زندگی سے جو جہنم سے بھی بدتر ہے۔ یہ بھی اس نظامی کی اولاد کو دے دے جنہیں آپ نے سب کچھ نوازا ہوا ہے۔ اپنا چہرہ اوپر کر کے وہ رو رہی تھی اور آنسو گردن تک بہہ رہے تھے۔ اب وہ فرش پر گر گئی تھی، چہرہ ہنوز اوپر اٹھا ہوا تھا۔ نکھت، تمہیں کبھی چین نہیں آئے گا، تم ترسو گی، تڑپو گی، تم دھتکاری جاؤ گی۔ ان سب چیزوں سے نفرت ہے نا تمہیں؟ یہ سب ہوگا تمہارے ساتھ۔ آنکھیں بند کیے وہ ہر وہ چیز سوچ رہی تھی جو نکھت کو تکلیف دے سکتی۔ نظامی، تم اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ، تم در در پہ اپنی اولاد کی خوشیاں مانگنے جاؤ اور ہر گھر سے دھتکار دیے جاؤ۔ لوگ تمہیں جوتے کی نوک پر رکھے، تم تڑپو اور موت کی بھیک مانگو اور تمہیں موت بھی نہ آئے۔ پھر تمہیں میں یاد آؤں نظامی۔ سسکی بے اختیار ہوئی تھی اور اس نے آنکھیں کھولی۔ اور جب میں تمہیں یاد آؤں نظامی تو تمہارا ذرہ ذرہ دہائی دے مجھ پر کیے ہوئے ہر ظلم کی۔ تم جیتے ہوئے بھی مرو نظامی، تمہاری موت بھی کہیں مر جائے، تم قبرستان میں اپنی موت کو تلاش کرو اور تمہاری موت کا کتبہ بھی نہ ہو۔ تم ذلیل ہو جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ، تم ذلیل ہو جاؤ۔ یہ کہتے کہتے وہ فرش پر ڈھہ گئی۔ بھائی آپ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ اور یہ جیبی بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرتے ہوئے وہ پرتشویش لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس کے اس فکر مندانہ انداز سے اندر ہی اندر بہت محظوظ ہو رہا تھا۔ کھانا روک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت مصنوعی سا مسکرایا۔ میں تمہیں آج کہیں نہیں لے کے جانے والا، آج میں جلدی سونا چاہتا ہوں۔ خبر کر کے وہ پھر کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا تھا۔ فرح بیگم بھی مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اتنا انتظار کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کے تو اچھے بھی لے کے جائیں گے، ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنی بھویں سکوڑے چمچ پلیٹ میں رکھ کر اب وہ پوری طرح اپنے سامنے والی نشست پر بیٹھے ہوئے میر سے مخاطب تھی۔ ماما، اس گھر میں میرے سب سے اچھے تو آپ ہی ہیں، لے جائیے گا اسے۔ اور ہاں، فکر مت کیجیے گا، میں اکیلا نہیں ڈروں گا، اس لیے جیبی کو بھی ساتھ لے جائیے گا۔ آفٹر آل وہ بھی تو میرا اچھا ہے نا۔ ساتھ ہی جبرائیل کی طرف دیکھ کر شرارت سے آنکھ ماری۔ کیوں جیبی، چھوٹی بہن کو آئس کریم کھلانے نہیں لے کر جاؤ گے؟ آخر میں اتنا معصوم چہرہ بنایا گویا معصومیت میں گینس ورلڈ ریکارڈ اس کا ہی ہو۔ تمہیں اپنی بہن سے زیادہ پروجیکٹ اہم ہیں؟ ابھی جبرائیل نے بہانہ بھی نہیں گڑھا تھا کہ میر نے پہلے ہی اسے ناکام کرنا شروع کر دیا۔ کیسے بھائی ہو بھی یا نہیں؟ دل ٹوٹ جائے گا یار بہن کا۔ اوور ایکٹنگ۔ وہ جو کب سے دونوں کو سنجیدہ چہرے کے ساتھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی آخر کار بول اٹھی۔ اگر آپ دونوں کی مکاریاں ختم ہو گئی ہوں تو کان کھل کر دونوں سن لیں، ہم سب جائیں گے آئس کریم کھانے۔ پھر شہادت کی انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ اگر کسی نے انکار کیا تو سارے گھر کی شامت آئے گی، یاد رکھیے گا۔ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ خوشی سے اٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو لبوں سے لگا کر دونوں بھائیوں کی جانب اچھالا جیسے بہت بڑی سیلیبریٹی ہو۔ پھر تیزی سے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اور چڑھاؤ سرپری سے۔ جبرائیل، سارا کیا دھرا تمہارا ہے، تم نے ہی سے بگاڑا ہے، ذرا سا کنٹرول نہیں ہے تم دونوں کا اس پر، ہر وقت اپنی منمانی کرتی ہے۔ اس کے جاتے ہی فرح بیگم دونوں کو سنانے لگی۔ آپ کے اکرامن کاتبین کا بریک ٹائم چل رہا ہے کیا جو آپ میری پیٹھ پیچھے بے دھڑک چولیاں کیے جا رہی ہیں؟ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر آبرو اکٹھے کیے وہ بالکل فرح بیگم کی کرسی کے پیچھے کھڑی تھی جنہوں نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھیں، اور وہ دونوں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ فرح بیگم اپنی بیٹی کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس سے ڈرتی تھی، بلکہ ان کا ماننا تھا کہ بچے اپنے بڑوں کو ہر طرح سے نقل کرتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے سہج سہج کر قدم رکھنا چاہیے۔ وائڈ ریپڈ جینس اور ٹی پنک پیپلم ٹاپ پر بال پیچھے کو گرائے وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی پارکنگ ایریا میں کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آج وہ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئی تھی۔ جس کا انتظار ہو رہا تھا وہ اسے سامنے سے آتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ راؤنڈ نیک وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں وہ چلتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ کسی کو بھی مبہوت کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر ابھی اس کی زندگی میں مبہوت ہونے سے بڑے مسائل موجود تھے۔ کس لیے بلایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ اس کے وہاں پہنچتے ہی کندھا اچکا کر سوال کرنے لگی تھی، کیونکہ جہاں تک وہ جانتی تھی ان 3.5 سالوں میں ان دونوں کی بمشکل ہی کوئی بات ہوا کرتی تھی۔ وہ دونوں صرف کلاس میٹ ہی رہے تھے، پھر جو وجہ اس کو سمجھ آتی تھی وہ اس کے بھائی سے ہونے والی کل کی گفتگو تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہنے لگا، پھر ایک نظر اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پر ڈال کر فوراً نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ وعلیکم السلام، کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ سینے پر ہاتھ باندھ کر اب وہ اس سے استفسار کرنے لگی، جو اس کی طرف دیکھنے کے بجائے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ کارٹون، وہ بس دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی۔ تمہیں بتانے کے لیے کہ تمہاری تصاویر کس نے چرائی تھی، میں جانتی ہوں پہلے سے ہی، وہ بات کاٹ کر بولی تھی۔ نہیں، تم نہیں جانتی،
اس نے اصلاح کی۔ تم اپنے بھائی کو بچا رہے ہو؟ فار گاڈ سیک، وہ اکیلا نہیں تھا اس دن جس نے تم سے لیپ ٹاپ لیا تھا۔ ذہن پر زور دو اور بتاؤ کہ اور کون تھا جس نے تم سے لیپ ٹاپ لیا تھا؟ تم الزام لگا رہے ہو۔ اب وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ پلیز، اس نے زور دیا، اس دن میری ایک کلیگ نے مجھ سے لیپ ٹاپ لیا تھا، اور وہ ذہن پر زور دے رہی تھی۔ اور کس نے لیا تھا یاد کرو، اس نے مزید زور دیا، اور وہ آنکھیں میچے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس نے لیا تھا مہرال؟ لیپ ٹاپ یاد کرو۔ وہ ایسے گویا ہوا جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔ مادام، یہ رہا آپ کا لیپ ٹاپ، مدد کے لیے شکریہ۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ فوراً اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ علی؟ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ میں حیران ہوں کہ تم اپنا پرسنل لیپ ٹاپ اتنی آسانی سے کسی کو کیسے دے سکتی ہو؟ وہ افسوس سے اسے کہنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہ علی نہ ہو، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں جانتا تھا۔ اب یہ دیکھو، وہ ہر چیز کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کام کرے گا؟ دیکھ نہیں رہے وہ کتنی کانفیڈنٹ بیٹھی ہوئی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو فرق پڑتا ہے۔ تم جانتے نہیں ہو ابھی بھائی کو۔ میں 101% پر یقین ہوں کہ سب میرے پلان کے مطابق ہوگا۔ اس کا بھائی دوست ہے میرا، مجھے اندر کی سب باتیں پتہ ہیں۔ لیکن تم جانتے ہو نا کہ جس فیملی سے تعلق رکھتی ہے وہاں یہ تصاویر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تم فکر نہ کرو، میں نے تمام انتظامات مکمل کر رکھے۔ یہ ان کا فیوریٹ پرسن نہیں ہے۔ یہ حمدان اور علی بیگ کی ویڈیو تھی جو بہت ترچھے انداز سے بنائی گئی تھی۔ اس میں صرف علی کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر وہ جی بھر کر حیران ہوئی تھی۔ جبرائیل کے تم سے لاکھ اختلافات سہی، لیکن اس کو کبھی بھی لڑکیوں کی تصاویر چرا کر بلیک میل کرنے کا شوق نہیں رہا۔ وہ تمہارے ساتھ تلخ سہی مگر بے ضرر ہے۔ کل کہی ہوئی باتیں میر نے جب اسے یاد کروائیں تو اچانک اسے ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ میرا وہ مقصد نہیں تھا، میں بس ڈر گئی تھی۔ اپنی انگلیوں کو باہم پھنسائے وہ نیچے دیکھنے لگی تھی۔ انسان اگر آگ میں گر رہا ہو اور اسے بچانے کے لیے کسی پر جھوٹ باندھنا درکار ہو، پھر بھی اسے کسی پر جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے، کیونکہ آگ میں گرنے سے تو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، لیکن جھوٹ بولنے پر چاہے ساری دنیا تمہاری مدد کے لیے اکٹھی ہو جائے، تمہیں مدد نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ نہیں، تم غلط ہو، مجھے بچانے کوئی بھی نہیں آتا۔ مجھے ہمیشہ جہنم واصل کیا جاتا ہے۔ سب جھوٹ بھی باندھتے ہیں مگر مجھے مدد نہیں آتی۔ خود کلامی میں ایک آنسو گال سے نیچے بہہ گیا تھا جسے اس نے فوراً صاف کر لیا تھا۔ پھر کچھ یاد آیا مگر تب تک میر بہت دور نکل چکا تھا، اس کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً فون پکڑ کر میر کو کال ملائی۔ ہاں بولو، اس نے کال وصول کرتے ہی پوچھا۔ میری تصاویر؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہ کرو، اب وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ مگر کیسے؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب اس وجہ سے اسے ٹارچر نہیں کیا جائے گا، یہ سوچ کر ہی اس کا باطن سکون سے بھر گیا۔ وہ میرا مسئلہ ہے۔ چند لمحے دونوں خاموشی رہی۔ اور کچھ؟ میر نے خاموشی توڑی۔ نہیں۔ اوکے بائے۔ جواب سننے سے پہلے ہی مہرال نے فون ہینگ کر دیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر مہرال نے اسے کال ملائی۔ ہیلو۔ اسے لگا کہ اب کی بار مہرال نے غلطی سے کال ملائی ہے۔ تھینکس، آئی نو کہ یہ سب تم نے اپنے بھائی کے لیے کیا ہے، لیکن اس سے میں بہت بڑی مصیبت سے بچ گئی ہوں۔ تھینکس اگین۔ اب کی بار وہ مدھم سا مسکرائی بھی تھی۔ اور کچھ کہنا تھا؟ اچانک ہی اس کا لہجہ تبدیل ہوا تھا۔ نہیں، بائے بائے۔ فون بند کر کے وہ کافی دیر کھڑا فون کو گھورتا رہا۔ اگر یہ جبرائیل کے لیے ہوتا تو تمہاری تصاویر میں اس گھٹیا شخص سے کیوں نکلواتا؟ کیونکہ اسے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا تو اس نے فون واپس پاکٹ میں ڈال لیا تھا۔ ایڈیٹ، کہتا ہوا وہ کلاس کی طرف چل پڑا۔ آ جائیں۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ناک ہوا تھا۔ مہر بی بی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شام کو ان کے کسی عزیز کے ہاں ولیمے کے فنکشن کے لیے جانا ہے، تیار رہیے گا۔ ملازمہ کے منہ سے حکم نامہ سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ اچھا تم جاؤ۔ کتاب بند کر کے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ اس کا انکار ہرگز قبول نہیں ہونے والا تھا، وہ یہ جانتی تھی، اور نظامی اسے فنکشنز پر کیوں لے کر جاتا ہے وہ یہ بھی جانتی تھی۔ لوگوں کی گڈ بکس میں آنے کے لیے یہ بھیڑیا مجھے آج پھر شام میں شو پیس کی طرح پیش کرے گا۔ آنکھیں موند کر اب اس نے سر پیچھے ہیڈ بورڈ پر گرا لیا تھا۔ ورنہ اتنی محبت تب کیوں نہیں جاگتی جب ساری فیملی ٹورز پر نکل جاتی ہے اور مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ اندر غصے کا ابال اٹھ رہا تھا، پھر وہ محض خود کو جلا رہی تھی۔ اس سے زیادہ کرنے کی سکت اس میں تھی بھی نہیں۔ تم نے یہ سب کیا کیسے؟ علی کے پاس گئے تھے تم؟ وہ دونوں بیکری کے بیکنگ روم میں کھڑے تھے۔ اس وقت پورا اسٹاف لنچ بریک پر تھا۔ میں نے حمدان کے کندھے پر رکھ کر تیر چلایا ہے کیونکہ میں ڈائریکٹ بیگ کے منہ لگنے کو تیار نہیں ہوں۔ کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا وہ اسے ساری بات بتا رہا تھا، اور ایسا کرتے ہی اس کے ہونٹ ہلکی مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ حمدان کی فیملی کے کچھ سیکریٹس تھے میرے پاس جو اس کے خاندان کی ساکھ کو کافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان پر کھیل کر وہ تصاویر بیگ سے نکلوائیں۔ اپنی کہانی سنا کر وہ جبرائیل کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جو اسے سنجیدہ چہرے کے ساتھ یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کم آن، یہ گھسے پٹے ڈائلاگز میں نے بہت پڑھے ہیں، سچ بتاؤ کیا کیا تھا؟ جبرائیل جست لگا کر کاؤنٹر پر بیٹھ گیا تھا۔
वो जो बहुत महजूज हुआ था अब सही बात बताने लगा। बैग की बहन हमदान की गर्ल फ्रेंड है या पता नहीं अल्लाह जाने के क्या है। उसने झुरझुरी ली थी। हमदान के मोबाइल में बैग की बहन की तस्वीर थी। मैंने प्लान ए बनाया कि हमदान को ब्लैकमेल करके महराल की तस्वीर निकलवा ली जाए, और अगर प्लान ए काम न किया तो प्लान बी के मुताबिक बैग को डायरेक्ट ब्लैकमेल करता, और मेरा प्लान भी हर हाल में काम कर जाता। लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। हमदान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी मुखलिस था। उसने बैग की वीडियो बनाकर साबित भी कर दिया कि महराल की तस्वीर बैग ने चुराई हैं, और उसके लैपटॉप से तस्वीर डिलीट भी हो गई हैं। तुम्हें कैसे पता कि उसने तस्वीर डिलीट कर दी? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो ताकि बाद में तुमसे बदला ले सके। जिब्राइल ने आबरू झुकाकर एक पहलू दिखाया था। ऐसा नहीं हुआ, पुरसुकून जवाब आया था। कैसे पता? वो मुतमईन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि लैपटॉप मैं ऑपरेट कर रहा था। इत्मीनान बख्श जवाब आया था। तुम्हारे पास कैसे आया लैपटॉप? बेग की बहन ने दिया था। दुबदू जवाब आया था। और बेग की बहन तुम्हारे साथ गद्दारी क्यों नहीं करेगी? एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह वो हर केस टेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो हमदान के साथ गद्दारी कर रही है। आंख मारता हुआ वो भी उसके साथ आकर काउंटर पर बैठ गया था। व्हाट? वो हैरान रह गया था। और इतना सब करने का वक्त तुम्हारे पास कैसे आया? मेरा वक्त तभी शुरू हो गया था जब तुम दोनों को प्रोफेसर जावेद ने क्लास से बाहर निकाला था, और प्रेजेंटेशन देने के बाद बेग और हमदान एक कॉर्नर में लैपटॉप लेकर बैठ गए थे, और क्लास खाली होने के बाद भी वो दोनों उसके लैपटॉप में गुम थे। उसने शातिराना चाल नहीं चली। वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं, लेकिन उसका मुकाबिल बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, इसलिए मार खा गया। आखिर में मीर ने एक आह भरी। एक मामूली लड़की के लिए तुमने हदूद तोड़ दी। किन अखियों से उसका चेहरा देखते हुए जिब्राइल ने सवाल किया था। मामूली? मामूली नहीं है वो मेरे लिए। मीर हैरान हुआ था। ऐसे ही तो नहीं मैंने ये सब किया, तुम्हें वो कैसे मामूली लग गई? फिर किस लिए किया है ये सब तुमने? मुतजस्सिस दिल का सवाल ज़बान पर आया तो दिमाग ने इस खबीस को खूब कोसा। समातों में हलचल मच गई और रूह ने इरादा किया कि फना हो जाए। आह निकली कि मीर तू गूंगा हो जाए या तेरी याददाश्त परवाज कर जाए। मगर जिससे वो पिछले 2 सालों से भाग रहा था, आज रुककर उसे अपना आप सौंप दिया। जिस बात का डर था वो होने लगा था। मामा कब तक दूसरों की शादियों में जाएंगे? भाई की शादी कर दें। अब ज़ैनब आईने के सामने खड़ी होकर नफासत से गोल्डन स्कार्फ के साथ हिजाब कर रही थी। हालांकि वो छोटी थी हिजाब के लिए, मगर उसने ये आदत न जाने कब फरा बेगम से चुरा ली थी। स्कार्फ की तरह के ही गोल्डन गाउन में बिलाशुबा वो प्रिंसेस लग रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी था। तुम ही मनाओ अपने भाई को, हम तो थक गए हैं कह कह कर तुम्हारे भाई को। मुस्कुराते हुए अब वो अपनी काली सादा चादर खुद पर फैला के ले रही थी। तो जेबी की ही शादी कर देना, उसे तो कोई पसंद भी है। बात करते हुए उसकी तवज्जो अपनी माँ पर भी थी कि वो कैसे इतनी बड़ी चादर ओढ़ती हैं। देखो मैं चलती हूँ, मुझे बताओ कि मेरी बॉडी परमानेंट तो नहीं होती। चादर पर पिन लगाकर अब वो ज़ैनब को चलकर दिखा रही थी। वो अपनी चादर दीवारगीर आईने में भी देख सकती थी, लेकिन वो ऐसा करके ज़ैनब को सिखाना चाहती थी कि कवरे रंग किसे कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इतनी बड़ी चादर में अभी भी कोई कसर रह जाती है। वो मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाने लगी थी। बात तूल की नहीं होती। हमारी बच्चियां इतने इतने बड़े कपड़े के थान में भी खुद को ढांपना भूल जाती हैं, और जिन्होंने ढांपना होता है वो चंद गज में भी सिमट जाती हैं। मुस्कुराकर उन्होंने ज़ैनब को जवाब दिया था। अगर मैं खुद को न ढांपती तो क्या आप मुझे पसंद करती? उसे न जाने क्या सूझा था। पहले मैंने कभी तुम्हें खुद को ढांपने का कहा है? ये मामला तो इंसान के अल्लाह के साथ होते हैं। मैं कौन होती हूँ भला तुम्हें जज करने वाली? ज़ैनब के कपड़े समेटकर लॉन्ड्री बॉक्स में डाल रही थी। अच्छा, मैं आपको क्या कह रही हूँ और आप क्या कह रही हैं? जे भी किसी को पसंद करता है मामा, आप उसकी शादी कर देना। वो फराह बेगम के साथ अब कमरा समेट रही थी। किसी के बारे में कयास आराइयाँ करें तो किरामन कातिबीन फ़ौरन लिख लेते हैं ज़ैनी। वॉश बेसन में हाथ धोते हुए उन्होंने वॉशरूम से ही उसे डराया था, और वो पैर पटकती हुई बाहर निकल गई थी। फिर किस लिए किया है ये सब तुमने? मुतजस्सिस दिल का सवाल ज़बान पर आया तो दिमाग ने इस खबीस को खूब कोसा। समातों में हलचल मच गई और रूह ने इरादा किया कि फना हो जाए। आह निकली कि मीर तू गूंगा हो जाए या तेरी याददाश्त परवास कर जाए। मगर जिससे वो पिछले 2 सालों से भाग रहा था, आज रुककर उसे अपना आप सौंप दिया। जिस बात का डर था वो होने लगा था। मोहब्बत के लिए सीने पर हाथ रखकर मीर ने अपनी धड़कन महसूस की थी। कितनी बेतरतीब हुई थी उसकी धड़कन जब उसने महराल के लिए लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल किया था। अपनी मोहब्बत के लिए, क्योंकि मेरा दिल महराल से मोहब्बत करता है। आंखें मूंदे वो उस बात से बेखबर था कि जिब्राइल पर कितनी बड़ी क़यामत गुजर रही है। अपनी मोहब्बत के लिए, क्योंकि मेरा दिल महराल से मोहब्बत करता है। आंखें मूंदे वो इस बात से बेखबर था कि जिब्राइल पर कितनी बड़ी क़यामत गुजर रही है। कनखियों से वो देख सकता था कि मीर उस वक्त अपने जज्बात से कितना सरशार है, और जिब्राइल वो तो सुन रह गया था, गोया किसी ने किरची किरची कर दिया हो। तुम्हें उससे मोहब्बत है? मध्यम आवाज़ में सवाल किया गया था।
ہاں کتنی یہ میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ مجھ پر حاوی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ وہ تم سے بدتمیزی کر جاتی ہے اور تم پر بہتان بھی باندھا، مگر میرے دل نے اجازت نہیں دی کہ اسے ذرا بھی تکلیف دوں۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، اس کے باوجود کہ وہ کیسی ہے، وہ ماما اور ہماری سوچ سے بہت مختلف اور بہت الگ خیالات کی ہے۔ اس کا رہن سہن ہمارے گھر سے بہت مختلف ہے، پھر بھی تم اپنی محبت کا اقرار کرتے ہو۔ پتہ نہیں وہ کیا اگلوانا چاہ رہا تھا۔ جواباً وہ آنکھیں بند کی خاموش رہا۔ شادی کرو گے اس سے؟ نگاہیں فرش پر جمائے اس نے سوال کیا تھا۔ اگر وہ مانی تو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کا رہن سہن ہمارے گھر میں پسند نہیں کیا جائے، شاید پھر بھی تم بات آگے بڑھانا چاہتے ہو۔ چھوڑو گے نہیں اسے؟ اس کے سوال پر میر نے آنکھیں کھول کر گردن اس کی جانب موڑی تھی۔ محبت میں قربانیاں دی جاتی ہیں، محبت کو قربان نہیں کیا جاتا۔ محبت میں چیک لسٹ نہیں ہوتی کہ اگر محبت میں مطلوبہ عناصر نہ پائے جائیں تو محبت چھوڑ دی جائے۔ محبت تو ہر حال میں قبول کی جاتی ہے، بشرطے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ جبرائیل کو کسی نے پوری طرح اندر سے جھنجھوڑا تھا، اور جو محبت کو قبول کرنے کا گٹس نہیں رکھتے۔ اپنی آنکھیں فرش پر جمائی ہی اس نے سوال کیا، کیونکہ اگر میر اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تو اس کی چوری پکڑی جاتی۔ جن لوگوں پر محبت گراں گزرتی ہے تو وہ ابتدا سے محبت کریں اور پھر سے گراں گزریں تو پھر محبت کریں۔ جبرائیل کی حالت سے بے خبر وہ مسکرا کر جواب دے رہا تھا، ایک ہی انسان سے۔ ابھی اسے جواب نہیں ملا تھا کہ اسٹاف بیکنگ روم میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ میر کاؤنٹر سے اتر کر انہیں ہدایت دینے لگا تھا، مگر جبرائیل وہیں بیٹھا تھا، ساکت و جامد، ٹھنڈا بے روح۔ جیٹ بلیک ویلوٹ کا شارٹ فراک جس پر گولڈن کام ہو رکھا تھا کے ساتھ جامہ ور کا اسٹریٹ پاجامہ جو ٹخنوں سے بھی اوپر جاتا تھا، اور پاؤں میں بلیک ہائی ہیلز پہنے اس نے اپنے لمبے بال سیدھے کر کے سارے پیچھے کو گرا رکھے۔ جہاں پر اس کے بال ختم ہو جاتے تھے وہاں اس کی فراک بھی ختم ہو جاتی تھی۔ دوپٹہ ندارت اور لائٹ سے میک اپ کے ساتھ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مرد تو مرد، عورتوں کو بھی نظر اس پر آ کر ٹھہر رہی تھی۔ بالوں کی چند لیئرز جو قدرے چھوٹی تھی کندھے سے آگے کر رکھی تھی۔ وہ اپنی ٹیبل پر بیٹھی بور ہو رہی تھی جب اس کی نظر تھوڑی دور دوسرے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جبرائیل پر پڑی۔ وہ بھی اسی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور مہرال کے دیکھنے پر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ سفید کالرڈ شرٹ پر بلیک اور وائٹ پیڈڈ سوٹ پہنے وہ اچھا خاصا ہینڈسم بھی اسے گنوار ہی لگا تھا۔ اس کے ساتھ شاید اس کی والدہ اور بہن تھی۔ ایک سیٹ خالی تھی، یقیناً وہ میر کی ہی ہوگی۔ اس نے پھر سے اسٹیج کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اب میر بھی موجود تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹکس اور اسی رنگ کی بوٹائی پہنے، بال پیچھے کو بلو ڈرائی کیے، اس کی نظر اسٹیج کی جانب تھی۔ کارٹون بلا وجہ اسے اس لقب سے نوازا کیونکہ وہ کارٹون اسے اچھا خاصا ہینڈسم لگا تھا۔ اس سے نظریں پھیر کر اس نے پھر سے جبرائیل کی طرف دیکھا جو اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی حجاب والی بچی کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بات ختم ہوتے ہی وہ بچی پہلے یہاں وہاں دیکھنے لگی اور پھر اس نے مہرال کو دیکھا اور ساتھ ہی نظریں جبرائیل کی طرف پھیر لی۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بچی مہرال کو دیکھنے کے لیے ایکٹنگ کر رہی تھی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ مہرال کو بہت پیاری لگی۔ وہ جبرائیل کو آبرو سکوڑے کچھ کہنے لگی جس کے جواب میں جبرائیل نے محض کندھے اچکائے تھے۔ کچھ لمحوں بعد جیسے اس بچی کو کچھ یاد آیا تھا، وہ پھر سے اس کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی، جس کے جواب میں جبرائیل نے اسبات میں سر ہلایا، اور شاید وہ حیران ہوئی تھی جب ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھا تھا اور ایسا کرتے ہوئے نظر مہرال پر ڈالی۔ مگر جب اس نے مہرال کو اپنی طرف دیکھتے پایا تو فوراً سے ہاتھ ہٹا کر سنجیدگی سے اسٹیج کو دیکھنے لگی۔ کتنی معصوم تھی وہ اسے ایسے ہی دیکھتی رہتی اگر آنے والا اس کا سکوت نہ توڑ دیتا۔ مہر بیٹی اٹھو، ان سے ملو۔ نظامی کے اتنے پرشفیق لہجے کو سن کر اسے لگتا تھا کہ اس نے قورمہ چکھ لیا ہو۔ منافق۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے محض مسکرا کر ہی رہ گئی۔ فیروز، یہ ہے میری بڑی بیٹی مہرال، اور مہر بیٹا انہیں تو آپ جانتی ہی ہیں، ماشاءاللہ اتنے بڑے نیوز چینل کے تجزیہ کار ہیں، اللہ نے بہت عزت دی ہے انہیں۔ شفیق اور اعلیٰ ظرف ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا وہ مہرال کو فیروز تقی سے ملوا رہا تھا۔ ہائے، نائس ٹو میٹ یو۔ باوقار پرکشش شخصیت نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ سیم ہیئر۔ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بھی ہاتھ ملایا، واپس کھینچ لیا تھا۔ نظامی صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جانتی تھی کہ اب کون سا گھسا پٹا ڈرامہ ہونے لگا ہے۔ حالانکہ جو ٹکلا یہ بات کرنے لگا تھا وہ کئی بار گھر پر بھی اس سے ملا ہے۔ اس بچی اور اس کی ماں کو اس کے باپ نے گھر بدر نہیں کر دیا تھا، پھر بھی آپ نے اپنا بڑا ظرف دکھا کر ان کو اپنے گھر میں جگہ دی اور اس کی ماں کو اپنا نام بھی دیا۔ یہ تو آپ کی بیٹی نہ ہوئی، پھر اسے تو آپ نے رہنے کو چھت، اعلیٰ تعلیم اور آسائشیں فراہم کی ہیں، قانوناً تو یہ کسی اور کی بیٹی ہوئی۔ نظامی سے بھی بڑا ایکٹر تھا یہ ٹکلا۔ فیروز تقی اب آنکھیں سکوڑے نظامی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، کیسی باتیں کرتے ہیں باجوہ صاحب آپ بھی۔ چھت اور تعلیم تو میں خیراتی طور پر ہزاروں لوگوں کو دے رہا ہوں، لیکن اس بچی کے ساتھ مجھے ذاتی انسیت ہے۔ نظامی نے مہرال کو ساتھ لگا کر سر پر بوسہ دیا تھا
اور مہرال کو اس شخص کے وجود سے گھن آئی تھی، لیکن فیروز اس کی یہ محبت دیکھ کر متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ آئے میں آپ کو دوسرے بچوں سے بھی ملواتا ہوں، یہ کہہ کر وہ فیروز کو ساتھ لے کر آگے چل دیا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور مہرال بہت دور تک اس کی پشت ہی دیکھتی رہی۔ السلام علیکم۔ وہ نظامی کی پشت دیکھنے میں ہی مصروف تھی جب چہکتی ہوئی آواز میں کسی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس سے سلام کہا۔ یہ وہی تھی جو جبرائیل کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ نزدیک سے وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی، اس کی شباہت بالکل میر جیسی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے بھی ہاتھ بڑھا کر سلام کا جواب دیا۔ میں زینب ہوں، سب مجھے زینی کہتے ہیں لیکن مجھے زینب کہلایا جانا زیادہ پسند ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود اپنا تعارف کروایا تھا۔ میں مہرال ہوں، لوگ مجھے مہر بلاتے ہیں اور مہر کہلوانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ کندھے اچکا کر اس نے بھی اپنا تعارف کروایا تھا۔ کیا میں یہاں تمہارے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ نہایت خوشی سے اس نے پوچھا تھا۔ کیوں، تمہاری سیٹ چوری ہو گئی ہے کیا؟ مصنوعی تجسس سے اس نے استفسار کیا۔ جواباً منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ کھلکھلانے لگی۔ نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے تم ایک ہی سیٹ پر بور ہو جاؤ گی۔ پھر اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے رازدارانہ طور پر پوچھا، آ جاؤ گی نا؟ اس کے انداز پر مہرال کا دل چاہا۔ وہ زور زور سے اس کے گلابی گال کھینچے، کتنے پیارے انداز تھے اس کے۔ واللہ اگر تم نہیں بیٹھنے دینا چاہتی تو میں چلی جاتی ہوں۔ مہرال کو خاموش پا کر وہ ہاتھ اٹھاتی ہوئی گویا سرنڈر کر رہی تھی۔ آؤ بیٹھو، لیکن ایک شرط پر۔ اسے ڈر تھا کہ وہ واپس نہ چلی جائے، اس کی کمپنی اسے اچھی لگی تھی۔ ویسے تو میں تمہاری شرط مانے بغیر بھی یہاں بیٹھ سکتی ہوں اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گی، لیکن پھر بھی میں تمہاری شرط سنوں گی کیونکہ تم زینب کو اچھی لگی ہو۔ کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شرط بتاؤ۔ مہرال بھی صوفے پر بیٹھ کر اب اس کے سمت دیکھنے لگی۔ جبرائیل تمہارا بھائی ہے نا؟ جواباً زینب نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ تم سے میرے بارے میں؟ بال اپنے کان کے پیچھے اڑستی وہ زینب سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے تمہارا نام بتایا تھا مجھے، اس نے فوراً چھوٹا سا جواب بنایا تھا جو کم از کم جھوٹ نہ ہو۔ مہرال، وہ پر یقین تھی کہ یہ نام ہرگز نہیں بتایا ہوگا۔ انکار میں سر ہلاتی زینب نے آنکھیں چھوٹی کی۔ وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ پھر ایک نظر سامنے بیٹھے جبرائیل پر ڈالی۔ کیا تم میری دوست بنو گی؟ مہرال حیران ہوئی تھی۔ کیا چل رہا تھا اس چھوٹی بچی کے ذہن میں؟ ہاں کیوں نہیں، تو بتاؤ کیسی دوست بنو گی تم میری؟ میر کو اٹھتے دیکھ کر زینب بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے۔ اجلت میں جاتے ہوئے اس نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کیا میں تمہیں اپنی ماما کے فون سے کال کر سکتی ہوں؟ ہاں ٹھیک ہے، کر لینا۔ جلدی میں اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہتی، اس لیے اس نے اجازت دے دی، اور ویسے بھی اس نے کون سا فون کر لینا تھا۔ کیا اس نے زینب کو ہلکا لے لیا تھا؟ بیچاری۔ گرے سوٹ پینٹس پر بلیک ٹی شرٹ پہنے جبرائیل رات کے 1 بجے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا تھا، پھر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہار گئے تم اپنی محبت، کتنے بے وقوف تھے تم۔ جو جنگ تم خود سے کرتے آئے تھے وہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی تمہارے لیے۔ قدم قدم بڑھاتا اب وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آئینے میں اپنا آپ اسے بے حد ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے قدرے جھک کر وہ اب اپنی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ چلی گئی وہ ہمیشہ کے لیے دور تم سے، کیونکہ تم آئینے میں اپنی شہادت کی انگلی سے سینے پر دستک دیتے ہوئے وہ خود کو سچائی بتانے لگا۔ تم جبرائیل افروز محبت کے لیے بزدل نکلے، تم اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے۔ دیکھو جو ڈیزرو کرتا ہے اس نے محبت پا لی۔ ذہن میں اس کا خوبصورت چہرہ ابھرا جب وہ بال کانوں کے پیچھے اڑستی زینب سے باتیں کر رہی تھی۔ ارے تم تو کائر نکلے۔ وہ اب اپنے ہاتھ سے آئینے میں خود کو للکار رہا تھا۔ تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم خود سے اعتراف کر لیتے۔ کہتا ہوا وہ سیدھا ہوا اور جانے کے لیے پلٹ گیا، اور پھر یکلخت پلٹ کر پوری قوت سے مکہ آئینے پر دے مارا۔ شیشہ کرچی کرچی ہو کر اس کا ہاتھ زخمی کر گیا تھا۔ آنکھوں کا پانی ضبط کرتے کرتے ناک سے پانی بہنے لگا جسے اس نے زخمی کلائی سے صاف کیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے۔ تم نے آج اسے کھو دیا جو تمہارے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے مکہ گویا خود کو مارنا چاہا تھا۔ جیبی، دروازہ کھولو۔ یہ کیسی آواز تھی؟ تم ٹھیک ہو؟ جیبی۔ آواز سن کر ساتھ والے کمرے سے آ کر میر دروازہ کھٹکھٹانے لگا تھا۔ کچھ نہیں، شیشہ ٹوٹ گیا ہے۔ نازک چیزیں آج کل کی چیزوں میں پائیداری ہی نہیں ہے۔ تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ اپنی جگہ پر کھڑے ہی اس نے جواب دیا تھا۔ آر یو شیور؟ میر کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن بعض اوقات کسی کو تنہائی دینا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی ایکس رے کھینچ کے بھیجوں کیا؟ مذاق میں بات کو ٹالتے ہوئے وہ اسے وہاں سے فوراً بھیجنا چاہتا تھا۔ بھاڑ میں جا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ شاید چلا گیا تھا، اور جبرائیل اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بے دلی سے دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے ہوئے خود ہی اپنی ڈریسنگ کرنے لگا۔ ڈیم اٹ باجوہ، مجھے ہر حال میں ٹرک کل حدود سے باہر چاہیے۔ بیجا تعلقات استعمال نہ کرو، تم خود بھی پھنسو گے اور مجھے بھی پھنسواؤ گے۔ فنکشن سے واپس لوٹ کر نظامیہ بھی فریش ہو کر واپس لوٹا ہی تھا جب باجوہ کی کال اسے آئی تھی۔ دیکھو باجوہ، تمہارے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے میں نے تمہیں اپنے کام کے تمام اصول سمجھائے تھے۔ ان 27 سال میں ایک بار بھی مجھ سے چوک نہیں ہوئی۔ میں نے پہلی دفعہ ہی کام تم پر چھوڑا ہے، اور دیکھو اب کیا کیا ہے تم نے۔
वो फ़ोन कान से लगाए दूसरा हाथ हिलाते हुए ऐसे बरहम हो रहा था गोया बाजवा उसके सामने खड़ा उसे देख रहा हो। ठीक है, परसों शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, वरना इसके बाद मुझे आगे जवाब देना पड़ेगा। अगर परसों शाम तक तुम ट्रक हुदूद से बाहर न निकलवा सके तो मेरा साथ यहीं तक समझना। बाजवा का अगला जवाब सुने बिना उसने फ़ोन बंद करके दराज में रख दिया। ये फ़ोन वो सिर्फ अपने खुफिया काम के लिए इस्तेमाल करता था। सभी मुफ्तखोर पाल रखे हैं यहाँ। बालों में दोनों हाथ फेरते निज़ामी कमरे में यहाँ से वहाँ मार्च करने लगा था। वो पुरकशिश शख्सियत का हामिल तो नहीं था, हाँ, मगर उसकी दौलत और उसका रहन सहन उसको कदरी पुरकशिश बनाता था। हाथ पर ड्रेसिंग किए वो ग्लास विंड से बाहर आसमान को देख रहा था। अल्लाह ताला आप उसे मेरा कर दें, एक मौका दे दें। इस बार मैं मोहब्बत निभाऊंगा, मैं इस बार उसे तन्हा नहीं करूँगा। एक बार उसे मेरा कर दें। अल्लाह ताला महराल को मुझसे जोड़ दें। अब आंसुओं की बाढ़ टूटने लगी थी, बल्कि ऐसा लगता था तूफान आने वाला है। अल्लाह ताला आप तो बस कुन कहेंगे। अल्लाह ताला मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, उसे खो दिया तो मैं खुद भी खो जाऊंगा। रुकी हुई आंसुओं की बाढ़ ने उसकी आंखों में सुर्खी भर दी थी। जहन में झमाका हुआ था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मीर को पसंद ना करे, वो मुझे चाहे। हाँ, वो अपनी मर्जी से मेरी भी तो हो सकती है। वो खुद कलाम हुआ था। ज़मीर ने नफ्स को धुतकारा था। ए खबीस, उसकी खुशियों को छीनना चाहता है जिसने तेरे लिए अपनी हर चीज़ कुर्बान की। भाई पर तो जान भी कुर्बान कर दूँ, मगर सुना नहीं क्या कहा था भाई ने? मोहब्बत कुर्बान नहीं की जाती। नफ्स ने दोबदो जवाब दिया था। तुम्हारी मोहब्बत तब कहाँ मर गई थी जब मीर अपनी मोहब्बत के लिए तगोदो कर रहा था। ज़मीर ने फिर से दुहाई दी। ये फैसला तो अटल है कि वो मेरी ही होगी, चाहे तुम्हें हमेशा के लिए खामोश क्यों ना करवाना पड़े। मगर नफ्स खबीस बना बैठा था। रहम नहीं आ रहा तुम्हें भाई पर? ज़मीर ने आखिरी सी कोशिश की। तो क्या अपनी हालत काबिल रहम बना लूँ? नफ्स इरादा किए बैठा था। मजबूरन ज़मीर को खामोश होना ही पड़ा। नफ्स बाजी ले गया था, ज़मीर हार गया था। ये तो हकीकत है, खुदगर्जी में ज़मीर हमेशा हार जाया करता है। ऐसा इसलिए मुमकिन होता है क्योंकि हम ज़मीर की खुराक हमेशा से बहुत कम रखते हैं और ये कमज़ोर रह जाता है। जबकि नफ्स को उसकी मनपसंद चीज़ों से नवाज कर जब परवान चढ़ाते हैं तो ये बिगड़ी औलाद बन जाता है। फिर एक न एक दिन आपको अपनी बिगड़ी औलाद से खसारा उठाना ही पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मीर? ब्लू जीन्स और बोतल ग्रीन टॉप पर डल गोल्डन हिजाब ओढ़े जो बमुश्किल उसके सर को ही कवर किए हुए था, वो चलती हुई मीर की तरफ आ रही थी, जिसने ट्रैक सूट पहन रखा था और अभी अभी जॉगिंग से वापस लौटा था। वालेकुम अस्सलाम, सादा सा जवाब देता हुआ उसकी जानिब एक नज़र डाले बगैर वो टीवी लाउंज से होता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। वो जो नेचुरल मेकअप किए सुबह सुबह उसके लिए तैयार हुई थी, पैर पटक कर रह गई। यार छीना तो न कर, मांग लिया कर। वो जो फ्रिज से जूस की बोतल निकाल कर किचन में पड़ी चेयर पर बैठकर पीने लगा था, अचानक पीछे से आकर जिब्राइल ने वो बोतल उचक ली और मेज़ की दूसरी तरफ बैठकर उसको दिखाकर पीने लगा था। मांगने से तू दे देता? आबरू उचकाकर सवाल किया गया था। पहले कभी इनकार किया है? उसी के अंदाज में जवाब लौटाया गया था। तो मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे? कदरे आगे झुककर आजमाया था उसने। आजमा के देख ले, इत्मीनान बख्श लहजे ने जताया था। मांगने पर तूने ना दिया तो? जहन के पर्दे में महराल उभरी थी। तो जा, तुझे इजाज़त है, छीन लेना। आंखों के सिकोड़े वो उसकी सोच तक रसाई चाहता था। पछताओगे? पीछे होते हुए उसने तमस्सुख रोड़ाया था। ट्राई मी। टेबल पर पड़ा चाकू उसके आगे खिसकाते हुए उसे उकसाया था। तड़पोगे बहुत? चाकू उठाकर मीर की ठोड़ी के नीचे रखते हुए उसे जैसे मौका दिया हो। यू विश। ऊंची ठोड़ी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब आया था। इतने पुरज़्म हो? चाकू पर दबाव बढ़ाते हुए पूछा गया। मामा से सीखा है। इत्मीनान हुनूस उसके लहजे में बरकरार था। तकलीफ़ सह लोगे? चाकू को गोल घुमाते हुए गोया वो चाकू धंसा देने का कायल था। तैयार हूँ। चाकू को नोक से पकड़कर ठोड़ी के नीचे से हटाते हुए सीधा सीने पर रखते हुए गोया इजाज़त दी। लेट्स सी। छुरी मेज़ पर गिराकर बोतल वापस उसकी तरफ उछाली थी, जिसे उसने बर वक्त कैच करते हुए ढक्कन खोला था। ये बलबूतरी यहाँ क्या कर रही है सुबह सुबह? जूस की बोतल लबों से हटाते हुए उसने ऐशल का यहाँ आने का मकसद पूछा। दीदारे यार के लिए। चेयर से टेक लगाए जिब्राइल ने मीर की मालूमात में इजाफा किया था। बकवास। वो बदमज़ा हुआ था। बकौल उसके वो अपनी प्यारी चची जान के लिए शॉल लेकर आई है और अभी यूनिवर्सिटी जाने से पहले वो उन्हें देने आ गई। तब उस खाना मुड में उसे बताते हुए उसे कुछ सूझा था। वैसे तुम ये ऑप्शन कंसीडर क्यों नहीं करते? अपने तय उसने बहुत अच्छा सुझाव दिया था। हम इस बारे में कल बात कर चुके हैं, इसलिए दोनों का मुआवजा करने मत बैठ जाना आप। मीर को सख्त कोफ्त हुई थी। क्यों? वो जवाब चाहता था। क्योंकि जिब्राइल की आंखों में देखते हुए उससे बराह रास्त हुआ था। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए हज़ारों दलाइल और जस्टिफिकेशन ले आता है, और जिससे मोहब्बत नहीं करना चाहता वो चाहे वलीउल्लाह बनकर भी आ जाए, दिल उसका नहीं होना चाहता। कहते उसने टेबल के नीचे से जिब्राइल के हाथ पर ज़ोरदार किक रसीद की थी, जो वो बहुत देर से छुपाने की कोशिश कर रहा था। आउच!
ज़मीन हाथ को सहलाता हुआ गुस्से से मीर को देखने लगा था। तो बॉक्सर साहब रात को बॉक्सिंग कर रहे थे। अब तमस्खुर उड़ाने की बारी मीर की थी। मिस्टर बॉक्सर, ये चौथी दफ़ा है, अगली दफ़ा क्या तोड़ोगे? शायद किसी का मुंह। चंद लम्हे दोनों संजीदा रहे और फिर दोनों का कहकाहों से किचन गूंज उठा था। दिसंबर का आगाज़ था। गहरी रात के उस वक्त यखी बस्ता हुआ हड्डियों को जमा देने के लिए काफ़ी थी। जब वो हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े, टी शर्ट और ट्राउज़र पर अपनी कैप शाल ओढ़े टेरिस पर आ गई थी। वो अक्सर सर्दी में रात के इस पहर टेरिस पर आया करती थी। दूर दूर तक महज वीरानी नज़र आ रही थी और आसमान पर मध्यम सा चांद माहौल को काफ़ी सुकून बख्शता था। रात की ठंडक को अपने अंदर उतारते हुए न जाने क्या उसके जहन में वो स्कार्फ और गोल्डन गाउन वाली ज़ैनब आई थी। चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई थी, फिर जल्दी से आंखें खोल दी। दुश्मन के यार से यारी? ये तुम्हें क्या हुआ महराल? दुश्मन के दुश्मन से यारी कौन करता है? तुम्हारी तो मुंतखी अलग है। सर झटक कर खुद कलामी करते हुए वो मग पकड़े रेलिंग पर आकर खड़ी हो गई थी। 11 साला ज़ैनब के हिजाब में अब उसको 5 साला महराल खिमार नजर आने लगी थी। पापा, ये अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? सामने घुटनों के बल बैठे सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस ज़ामी मुस्कुराते हुए अपनी खूबसूरत बेटी को देख रहे थे, जिसके छोटे बाल खिमार में बाहर से झांक रहे थे। मेरी जान पर पहले कभी कोई चीज़ बुरी लगी है क्या? माथे पर बोसा लेते हुए उन्होंने महराल की दिल से तारीफ की थी। और अल्लाह ताला को अच्छी लग रही हूँ? उनके करीब झुककर कान में सरगोशी करते हुए राजदारी से पूछा। उन्हीं से पूछ लो ना। उसी के अंदाज में सरगोशी करते हुए ज़ामी ने नन्ही महराल को मुश्किल में डाला। कैसे पूछूं? बेसब्री से सरगोशी करती हुई नन्हे से माथे पर 2 नन्ही शिकने उभरी थी। मैं तुम्हारे दादा के साथ जुमा अदा करने जा रहा हूँ। कमीज़ को दुरुस्त करते हुए वो उठ खड़े हुए थे। फिर उसको उठाकर सोफे पर खड़ा करते हुए कदरें ऊंची आवाज़ में बोले, तुम भी अपनी दादी जान के साथ जाकर नमाज़ पढ़ो। नमाज के बाद वो चोरी चोरी अल्लाह से बातें पूछती हैं, तुम भी अल्लाह से पूछ लेना। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसकी मुश्किल आसान की थी, लेकिन दूसरी तरफ तो कोई और ही आलम था। कितनी झूठी हैं दादी। जब मैंने पूछा था कि क्या कर रही हैं तो कहती अपनी महर के लिए खुशियाँ मांग रही हूँ। अभी पूछती हूँ ज़रा उनसे। सोफे से उतरती गिरती पड़ती वो दादी के कमरे में जा पहुँची, जहाँ वो नमाज की तैयारी में लगी हुई थी। महराल अपनी हेज़ल आंखों से उन्हें घूर रही थी। घूरते घूरते 2 आंसू उसकी आंखों से टपके थे और कैप शॉल में जाकर जज्ब हो गए थे। पापा, मुझे मेरे अल्लाह से दूर किया है ना आपने। खुदा आपको भी आपके अल्लाह से दूर कर दे। आज मैं खाली हूँ ना, आपका भी आज और कल खाली रहे। मुझे काफिर बना दिया आप लोगों ने। मोमिनीन में से आप भी ना रहें। जो मैं भटकी हूँ तो राहें आप लोगों की भी खो जाएं। अपने चेहरे से आंसू साफ करती ऊपर आसमान को देखने लगी। फिर ऐसे नजरी फेरी गोया अल्लाह से नजरें चुरा रही हूँ। लेकिन जब इस कैफियत से बाहर न निकल पाई तो फौरन सीढ़ियों का रुख किया। लेकिन इस काले अंधेरे में वो किसी को पीछे छोड़ गई थी। वो नहीं जानती थी कि आज वो वहाँ अकेली नहीं थी। वो तो चली गई थी, मगर उसकी हमदर्द वहीं खड़ी हुनूज आसमान को तके जा रही थी। और यहाँ करते हैं हम अपने इस नावल का इख्तिताम। ये इसका फर्स्ट एपिसोड है और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल मिल जाएगा। और ये बहुत ही मज़े का नावल है। सच में मैंने जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं इसको पढ़ चुकी हूँ पूरा, तो मैं जब इसको पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्डिंग करती जाऊँगी और पढ़ती जाऊँगी। लेकिन रिकॉर्डिंग में क्योंकि टाइम लगता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मुझे जो है मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं बस जल्दी से पूरा पढ़ लूँ। और मुझे इतना मज़े का ये नावल लगा, बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। आप सुनेंगे ना, सच में आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप लोग इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आगे भी हम जो वीडियोस बनाएं तो हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिलती रहे। अगर कोई इंसान कोई कुछ मेहनत करता है तो वो उसका सिला भी चाहता है। तो हम अपने सामीन से यही चाहते हैं कि वो अगर हमारी वीडियो सुन रहे हैं और उनको पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।